یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک ادارے میں کو جوائن کیا اور 2 ماہ کا ہمارا ایگریمنٹ تھا کہ اس کے بعد ملازمت ختم کریں گے، لیکن اسی کے درمیان مجھے ایک دوسری کمپنی سے پرماننٹ جاب کی آفر آ گئی، تو کیا میں پہلی کمپنی کی جاب چھوڑ سکتا ہوں یا نہیں؟ دیکھیں، چھوڑ سکتے ہیں بالکل آپ، پھر اور دوسری کمپنی جوائن کریں۔ ہاں، یہ نہیں کر سکتے تھے کہ اس کمپنی کے ساتھ وابستہ ہو کر اسی ٹائم میں کسی اور کمپنی کا بھی کام کریں، کیونکہ ایک سے اجارہ ہو گیا تو اسی وقت میں دوسرے سے اجارہ کرنا منع ہوگا۔ تو آپ بالکل وہ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اخلاقاً اور شرعی اعتبار سے بھی اس طرح درمیان سے نہ نکلیں کہ اس کمپنی کے لیے نقصان کا پہلو ہو۔ باقاعدہ ان کو درخواست دیں، ان سے کہیں کہ آپ کسی اور کا انتظام کریں، مجھے پرماننٹ جاب مل گئی ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ 2-4 دن آپ رک جائیں تاکہ ہمیں نیا آدمی مل جائے پھر آپ چلے جائیے گا، تو آپ کو تھوڑا سا یہ کوآپریٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے ایک ایسے وقت میں جب آپ کے پاس جاب نہیں تھی آپ کو جاب دی، لیکن جب آپ کو پرماننٹ ملی تو آپ نے ان کا کام چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اب ان بیچاروں کا کام رکے گا، قابل اعتماد آدمی کو اور اس کام کے قابل آدمی کو تلاش کرنے میں ہو سکتا ہے وقت لگے، اور پھر ان کی کمپنی کا لاس ہوگا۔ اس کے بعد یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنا مطلب حل کر کے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، بعد میں آنے والوں کے لیے مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے، پھر وہ کمپنی کسی اور پہ ٹرسٹ کیسے کرے گی؟ کئی بیچارے محتاج ہوں گے جن کو عارضی جاب ہی چاہیے ہوگی، ٹمپریری جاب بھی چاہیے ہوگی، لیکن وہ نہیں دیں گے کیونکہ آپ نے ایک مثال قائم کر دی ہے۔ اس لیے پہلے اچھی طرح یہ دیکھ لیں، وہ خوش دلی سے اجازت دے دیں، آپ وہاں پہ بھی تھوڑا سا ٹائم لے لیں، اگر یہ کہتے ہیں 1 آدھ ہفتہ تو وہاں ٹائم لے لیں، اس کو پورا کر کے پھر آپ جائیں۔ لیکن اگر ویسے بھی چلے گئے تو بہرحال یہ کوئی حرام اور گناہ کبیرہ تو نہیں ہوگا، لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ نے معاہدہ ترک کیا، شریعت اس کو انتہائی ناپسند کرتی ہے۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ یہ بعض اوقات ہم کسی میوزیم وغیرہ میں جاتے ہیں تو وہاں پتھروں پر کسی کا ہاتھ کا نشان ہوتا ہے یا قدمین شریفین کے نشان ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نشانات ہیں، تو کیا یہ حقیقت ہوتی ہے اور اس کی کیا سند ہے؟ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ جب تک سند نہیں ملے گی میں اس کو تسلیم نہیں کروں گا، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، بہرحال اب یہ اس طرح کی میوزیم میں چیزیں منسوب ہی کی جاتی ہیں، ان کی کوئی باقاعدہ سند نہیں ہوتی ہے، لہٰذا یہ آپ کے ثواب دید پر ہے، آپ حسن ظن قائم کر کے اور اس کا احترام کر لیں تب بھی جائز۔ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ سند نہیں ہے میں احترام نہیں کروں گا، احترام کا مطلب نہ کرنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ لات مار کے گرائے گا، میں نہیں دیکھتا اس کو، میں اس کا ادب احترام ویسا نہیں کرتا، میری نگاہوں میں میرے دل میں اس کی عظمت پیدا نہیں ہوگی، اس میں کوئی شرعی گرفت نہیں ہے، اس میں بے ادبی کا کوئی پہلو نہیں ہے، کیونکہ کیا معلوم کہ واقعی وہ دست اقدس ہے، واقعی وہ قدمین شریفین کے نشان ہیں۔ یہ تو یا تو کوئی تاریخ میں بات ہو، دیگر معاملات کوئی ایسے صحابہ کرام نے بیان فرمایا ہو، تو ایسے تو کوئی بھی، اب ایسے لوگ ہیں، کوئی کہتا ہے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی چادر کا وہ ایک دھاگا ہے، آپ اندازہ کریں، بعض نے یہ کہہ دیا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بال اقدس ہے۔ اب کہاں سے آپ کو مل گیا یہ بتائیے، کیا اس کی سند ہے؟ بس وہ پتہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ حسن عقیدت رکھنے والے ہیں، پیار رکھنے والے ہیں، ان کو ایموشنل کرنا بہت آسان ہے اور ان کی جیبوں سے پیسہ نکلوانا بہت آسان ہے۔ کوئی سید کا نام لے کر پیسہ نکلوا رہا ہے، کوئی اس طریقے سے کر کے پیسہ نکلوا رہا ہے، ہمیں کسی پہ بدگمانی بھی نہیں کرنی چاہیے، ہو سکتا ہے وہ سچائی پر مشتمل ہو، لیکن اکثر اس میں فراڈ ہوتا ہے اور لوگوں کی سادہ لوہی سے اور ان کی جذبہ عقیدت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کی جیبیں خالی کروائی جاتی ہیں۔ اتنے بھولے تو پھر ہمیں بھی نہیں بننا چاہیے کہ آپ نے اس طرح ایک بدعت کا دروازہ کھول دیا کہ وہ جھوٹ بھی بول رہا ہے، اکابرین کی طرف غلط چیز کو منسوب کر رہا ہے اور خوب پیسہ کما رہا ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم لوٹنے کے لیے تیار ہیں۔ عقیدت کے نام پہ جیسا مرضی تم کہو جھوٹ، ہم اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہیں اور پیسے دینے کے لیے تیار ہیں۔ اسی سے پھر یہ کاروبار بنا لیا لوگوں نے، اپنے اپنے تبرکات لے کے سٹی وائز جاتے ہیں، ایک شہر میں دوسرے شہر میں وہ زیارت کروانے آئیں اور خوب نذرانے وصول کرتے ہیں اور اچھا خاصا اپنا پورا ایک ٹرپ لگا لیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے، ذرا سوچ سمجھ کر کریں کہ بعض اوقات ہم اظہار عقیدت میں ایک جھوٹ، ایک غلط چیز اور فراڈیے اور جھوٹوں کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں جو قطعاً غیر مناسب ہے۔ یہ بھائی نے کویسچن کیا ہے کہ مسجد تعمیر ہو رہی ہے تو عارضی طور پہ ایک میدان میں جماعت قائم کی گئی ہے، تو کیا ہمیں مسجد کا سا ثواب ملے گا؟ تو جی بالکل ملے گا۔ جب کسی صحیح عذر کی بنا پر آپ مسجد میں نماز ادا نہیں کر پاتے ہیں، جیسے عیدین ہوتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید گاہ میں عید کی نماز پڑھایا کرتے تھے، تو وہ بالکل آپ کو سنت کا ثواب بھی ملے گا، جماعت کا مکمل ثواب ملے گا۔ تو اسی طریقے سے عارضی طور پر ایک صحیح شرعی عذر کی بنا پر آپ مسجد کی جماعت کو میدان کے اندر لے گئے ہیں تو وہاں مکمل انشاءاللہ مسجد کا ثواب حاصل ہوگا۔
ایک بھائی نے کویشچن کیا تھا کہ قرآن کم از کم کتنا پڑھا جائے تو یہ کہلائے گا کہ قرآن پڑھا؟ ایک لائن، ایک رکوع، ایک آیت، یا اس سے کچھ زائد کیا؟ دیکھیں، لفظ قراءت جو ہے، جس کا معنی ہوتا ہے پڑھنا، کلام عرب میں جب، اور خاص طور پہ قرآن کے بارے میں یہی کہا گیا ہے کہ جب کہا جائے کہ قراءت کی، تو کم از کم اس کا اطلاق ایک آیت پر ہوتا ہے۔ تو اگر آپ نے ایک آیت پڑھ لی تو یہ قرآن پڑھنا کہلائے گا، ٹھیک ہے؟ اب بہرحال اب آپ جتنا زیادہ پڑھنا چاہیں، لیکن صرف اگر ایک آپ نے آیت پڑھ لیتے ہیں تو یہ قرآن پڑھنے والا کہلائے گا۔ ایک آیت سے گویا کہ کم کیا تو یہ لفظ ادا کرنے والا ہے۔ اگرچہ ہم عرف عام میں کہیں گے کہ اس نے قرآن کی آدھی آیت پڑھی، لیکن حقیقتاً قرآن پڑھنا کم از کم ایک آیت پڑھیں گے تو وہ کہلاتا ہے، اسی کو قراءت کہتے ہیں۔ تو باقی جتنا زائد آپ پڑھنا چاہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں روڈ کے کنارے بعض اوقات یہ شکاری لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور کہیں سے پرندے پکڑ کر پنجروں میں رکھے ہوتے ہیں، اور یہ آفر کرتے ہیں، یعنی لوگ گاڑیاں وغیرہ روکتے ہیں اور ان کے خرید کے پرندوں کو آزاد کرتے ہیں۔ یہ کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، آزاد کروانا اچھی نیت کے ساتھ اچھی بات ہے، اس میں تو کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی ہیں، لیکن ہمیشہ اس قسم کے اچھے پہلوؤں میں اگر کوئی برا پہلو نکل رہا ہو تو اس پر نگاہ رکھنا بھی ایک سمجھدار آدمی کا کام ہے۔ جب آپ بار بار ان پرندوں کو خرید کر بیچیں گے تو یہ لوگ پکڑیں گے بھی، کہیں سے پکڑا کے لے کر آتے ہیں، جال وال ہوتے ہیں، اگرچہ میں اس کو بھی ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن کہیں گھونسلے میں بچے ہیں، وہاں کی چڑیا کو پکڑ کر لے آئے، وہ بچے مر گئے، اور دیگر بہت سارے معاملات۔ جب آپ بار بار آزاد کریں گے تو وہ پکڑ کے لائیں گے، تو پھر ان کو آزاد کرانے کا تو بظاہر کوئی ایسا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک کردار نکل گیا چڑیا کا، دوسرا پھنس جائے گا، اور یہ بار بار کرتے رہیں گے۔ اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ اس قسم کے لوگوں کو سمجھائیں کہ آپ دوسرا کوئی کام کر لیں اور ان کو نہ خریدیں کم از کم آپ، تو پھر یہ کم از کم پکڑنا چھوڑ دیں گے، ورنہ مسلسل یہ جانوروں کو قید میں رکھ کر اور بغیر کسی وجہ کے اور پیسہ کمانے کی کوشش کریں گے۔ پھر دوہرا دیتا ہوں کہ میں اس کو ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، اگر وہ پیسہ کما رہے ہیں تو طیب حلال ہے، لیکن بہرحال اس میں جانوروں کے لیے اذیت اور تکلیف کا پہلو ہے، اور بغیر کسی صحیح وجہ سے ہے۔ اگرچہ رزق حلال کمانا ایک اچھی وجہ ہے، لیکن جب آپ بار بار خریدتے ہیں تو پھر یہ بار بار پکڑتے بھی ہیں اور پکڑ کے پورے ایک نظام کو، قدرتی نظام کو ڈسٹرب کرتے ہیں، تو لہٰذا اگر آپ نہ خریدیں تو زیادہ بیسٹ ہے، اور خریدیں تو کوئی گناہ گار نہیں ہوں گے۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ گرمیوں میں ہم واٹر پارک وغیرہ میں جاتے ہیں جہاں بڑے بڑے سوئمنگ پول ہوتے ہیں، وہاں ہمارے یہاں 2 گھنٹے کے 500 روپے لیے جاتے ہیں، وہاں لڑکے بھی ہوتے ہیں، لڑکیاں بھی، مرد و عورت سب ایک ساتھ سوئمنگ پول میں نہا رہے ہوتے ہیں، تو یہ اس کا کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اس طرح بالکل ناجائز ہے کہ جہاں پہ عورتوں اور مردوں کا اختلاط ہو، عورتوں کو جانا بھی گناہ ہے اور مرد کو جانا بھی گناہ ہے، چاہے عورتیں دور ہوں لیکن نگاہ پڑتی ہے پانی کے اندر، اور پھر پانی سے باہر نکلتے ہوئے جو جسم ہے، کپڑے ہیں، چپک جاتے ہیں جسم کے ساتھ، تو خاص طور پہ عورتوں کے جسم کی حیت پر نگاہ پڑے گی، اور یہ شرعی طور پہ بالکل ناجائز ہے اور گناہ ہے عورت کے جسم پر اس طرح نگاہ ڈالنا، تو ایسے مقام پر گویا کہ جانا بھی گناہ ہے۔ اگر وہاں پر صرف یہ ہے کہ مرد ہی مرد ہوں یا کہیں عورتوں کا الگ انتظام ہو، وہاں صرف عورتیں ہوں تو پھر بھی گنجائش ہے، لیکن میں تو بہنوں کو منع ہی کروں گا، کیونکہ کہاں ہڈن کیمرہ لگا ہوا ہے آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی وہ ویڈیوز وغیرہ عام نہ کی جائیں، لیکن اپنے لیے وہ بنا کر رکھ لیں، یہ بھی کوئی بعید نہیں، اور بعد میں وہ دیکھتے رہیں، مناسب چیز نہیں ہوتی ہے، اور تو اس لیے اس طرح کے جگہوں پر جانا، اور خاص طور پہ سوئمنگ پول وغیرہ میں تھوڑا سا احتیاط کریں، یہی بیسٹ ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی شیطان قسم کے ہوئے تو آگے بھی برے معاملات ہو سکتے ہیں، لیکن ہمیں کسی پہ بدگمانی کی اجازت نہیں ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ بہت سے لوگ اگر فرض کر لیں کوئی جنبی شخص ہے، وہ اس تالاب میں اتر گیا تو تالاب کا پانی پاک رہے گا یا نہیں، اور اسی طرح بہت سے لوگ اترتے ہیں، اب کوئی پتہ نہیں پاک ہوتا ہے ناپاک ہوتا ہے، تو پانی کا کیا شرعی حکم ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ تعالیٰ نے وہی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات وہی ہے جس نے دنیا میں جو کچھ ہے یا زمین پہ جو کچھ ہے تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا ہے، اور کئی دیگر احادیث اور آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ نفع انہی چیزوں سے اٹھا سکتے ہیں جو پاک ہوں اور حلال ہوں۔ اس کا مطلب ہے ہر چیز تقریباً اولاً پاک ہی ہوتی ہے، حلال بھی ہوتی ہے، پھر کسی وجہ سے وہ حرام بنتی ہے یا وہ ناپاک ہوتی ہے۔ اس آیت کے تحت ثابت ہے کہ ہر چیز کو پاک مانا جائے گا، ہاں جیسے گندگی ہوتی ہے، نجاستیں ہوتی ہیں، یہ اصلاً ہی ناپاک ہوتی ہیں، لیکن باقی چیزیں، مثلا اب یہ پانی ہے، اس آیت کے تحت اس کو پاک ماننا واجب ہے، جب تک کہ یہ ثابت نہ ہو جائے کہ واقعی اس میں کوئی نجاست گری ہے، اس کو پاک ہی مانا جائے گا۔ اب آپ کا یہ گمان ہے، خالی ظن ہے کہ شاید کوئی ناپاک آدمی وہاں پہ چلا گیا ہو،
جس کے جسم پہ کوئی ظاہری نجاست ہو تو ایسا ہو گیا ہو، تو اگر ایسا فرض کر لیں ہوتا بھی تو خالی ظن سے ہم اس پانی کو ناپاک نہیں کہہ سکتے، کیونکہ آیت سے ہر چیز کا پاک ہونا یقینی طور پہ ثابت ہوا، اور یہاں آپ کا صرف ایک گمان ہے، اور ظن یقین کو زائل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ مشہور ضابطہ ہے کہ الیقین یزول بالیقین، یقین یقین سے ہی زائل ہوگا، تو کوئی یقینی دلیل لے کر آئیں۔ اور یہ بھی ضابطہ ہے کہ الیقین لا یزول بالشک، یقین شک سے زائل نہیں ہوتا، لہٰذا وہ پانی پاک۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر وہ تالاب اتنا بڑا ہے کہ دہ در دہ ہے، یعنی دہ در دہ یا اس سے بڑا ہے، دہ در دہ وہ ہے جس کے لمبائی چوڑائی کو ضرب کریں تو حاصل ضرب 225 فٹ آ جائے، تو 45 اور 9 سمجھ لیجئے کہ 225 فٹ ہے، اتنا بڑا اگر وہ حوض ہے تو یاد رکھیں کہ اس میں اگر کوئی ناپاک آدمی پہ اتر گیا، یعنی کپڑوں پہ ظاہری نجاست یا بدن پہ ظاہری نجاست ہو، وہ اتر گیا، جب تک اس پانی کا رنگ یا اسمیل وغیرہ چینج نہیں ہوگی وہ پاک ہی رہے گا۔ اس کو کہتے ہیں نجاست کا اثر ظاہر ہونا، جب تک نہیں ہوگا پاک رہے گا۔ تو اسی طرح جب جنبی بھی اتر گیا تو جنبی کے اندر تو اوپر نجاست حقیقیہ بھی نہیں ہوتی، حکمیہ ہوتی ہے، لہذا اگر وہ اتر بھی گیا تو اس پانی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ پانی پاک ہی رہے گا۔ امید کیا تھا کہ اگر کوئی احتلام کے کپڑے صاف کر رہا ہو اور اس سے پانی کے چھینٹے بدن تک پہنچ جائیں تو کیا پاک کرنے والے پر بھی غسل واجب ہو جائے گا؟ تو دیکھیں، غسل واجب نہیں ہوگا۔ نجاست کے ہمارے جسم یا کپڑوں تک پہنچنے کے سلسلے میں اصول یہ ہوتا ہے کہ جتنے حصے پہ لگا بس اتنے حصے کو پاک کرنا لازم ہوتا ہے، اس سے وجوب غسل کا کوئی تعلق نہیں۔ لہذا اگر آپ سمجھتے ہیں صرف کپڑوں پر پہنچائے، ہاتھ وغیرہ پہ نہیں، تو ان کپڑوں کے اتنے حصے کو پاک کرنا ضروری ہے۔ اور اگر آپ کو نظر نہیں آتا، یعنی نجاست تو پہنچی ہے، چھینٹیں آئی ہیں، لیکن کس کس جگہ یہ نہیں پتہ چل رہا، تو بالٹی سسٹم سے اس کو پاک کر لیں، یعنی یہ کرتا وغیرہ اتار کر اگر بنیان تک پہنچ گیا ہے تو اس کو بھی اتار کر ایک بالٹی میں ڈال دیں اور نلکا کھول دیں۔ جب بالٹی پوری اوپر تک بھر جائے تو ہلکے سے ہاتھ سے کپڑے کو پانی کے اندر رکھیں کہ کوئی حصہ باہر نہ ہو، اور تھوڑا سا پانی کو بہنے دیں، بس یہ پاک ہو جائے گا۔ اب ان کو سکھا لیں اور اس کے بعد پہن لیں۔ اور اگر بدن تک پہنچ چکا ہے، جیسے فرض کر لیں قمیض گیلی ہو گئی اور آپ نے دیکھا کہ کھال تک پہنچ گئی، تو اتنا حصہ بس دھونا ہوگا۔ اس میں یہ ہے کہ جب اتنا دھوئیں گے تو ہو سکتا ہے نیچے تک پہنچ جائے پانی اور نجاست پیروں تک بھی، تو پھر یہاں سے دھڑ پورا دھو لیں، بہت اچھا ہے۔ لیکن اس کو غسل واجب ہونا نہیں کہتے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں نجاست پہنچی اتنے حصے کا پاک کرنا واجب ہوتا ہے، تو پھر آپ بالکل بری ذمہ ہو جائیں گے۔ ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ شادی کے بعد کون سے رشتے جو پہلے نامحرم تھے محرم ہو جاتے ہیں، اور کون سے ایسے تھے جو پہلے محرم تھے اب نامحرم ہو جاتے ہیں؟ تو بھائی محرم تو کبھی نامحرم نہیں ہوتے، ایسا تو کوئی ضابطہ قاعدہ میرے ذہن میں نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ شادی کے بعد بعض نامحرم محرم ہو جاتے ہیں، جیسے ایک عورت ہے، وہ ایک شخص کے لیے اجنبیہ ہے تو وہ نامحرم ہے، لیکن اگر یہ اس کی بیٹی سے شادی کر لے تو یہ بن جائے گی ساس، اور جب ساس بن جائے گی تو ساس اور داماد آپس میں محرم ہوتے ہیں، بالکل وہ ماں کی طرح ہوتی ہے اب اس سے، اور یہ حرمت ابدیہ ہے، دائمی حرمت ہے۔ یعنی کیا مطلب، اگر اس کی بیٹی کو فرض کر لیں طلاق دے دیں تب بھی ساس سے نکاح نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے جو بہو ہے اس کے لیے سسر محرم ہو جاتا ہے، پہلے وہ اجنبی مرد تھا، چاہتی تو سسر سے شادی کر لیتی، چاہے بیٹے سے شادی کرتی، یعنی اس وقت تو سسر نہیں ہے نا، لیکن جب بیٹے سے شادی ہو گئی تو وہ سسر بن گئے اور اب سسر ان کے لیے محرم ہے۔ اسی لیے داماد اپنی ساس کے ساتھ سفر کر سکتا ہے اور بہو اپنے سسر کے ساتھ سفر کر سکتی ہے، جو 92 کلومیٹرز دور جاتے ہیں، بشرطے کہ امن ہو، ٹھیک ہے نا، باطن میں کوئی خرابی پیدا نہیں ہوگی، کوئی فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو بالکل جائز ہے، کیونکہ ایک دوسرے کے لیے محرم ہو جاتے ہیں۔ باقی یہ کہ جو مطلب رشتے ہیں وہ اکثر نامحرم ہی رہتے ہیں۔ یہ رشتے خاص طور پر جیسے اب سالی ہے، مثال کے طور پر جب شوہر لڑکا کسی لڑکی سے نکاح کرتا ہے تو اس کی بہن سے یہ نکاح نہیں کر سکتا، عارضی طور پہ حرمت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ پہلے بھی نامحرم تھی، مزید حرمت پیدا ہو گئی، کیونکہ ایک ہی وقت میں دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا منع ہوتا ہے، لیکن یہ حرمت ابدیہ نہیں ہوتی، یہ عارضی حرمت ہوتی ہے، یعنی جب تک یہ عورت آپ کے نکاح میں، اس کی بہن حرام ہے، اگر طلاق دے دی یا بہن کا انتقال ہو گیا، یعنی بیوی کا انتقال ہو گیا، تو اس کی بہن پھر نامحرم ہے، اس سے نکاح ہو سکتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہاں حرمت ابدی نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ ایک بھائی نے آفر کویسچن کیا تھا کہ ایک حاجی صاحب ہیں، ٹھیکیدار ہیں، تو وہ کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں، بعض اوقات روڈ پر جیسے کام کر رہے ہوتے ہیں، سریے کاٹنے کا اور یہ شٹرنگ وغیرہ کا ہوتا ہے، تو وہ جب کام ختم کرتے ہیں تو کیلے چھوڑ جاتے ہیں،
اور کئی گاڑیاں ان کیلوں کی وجہ سے پنکچر ہو چکی ہیں۔ جب انہیں کہا جاتا ہے، احساس دلایا جاتا ہے، تو بولتے ہیں یہ کیلیں اٹھانا میرا کام نہیں ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں وہ حاجی، اور خاص طور پہ انہوں نے حاجی کا لفظ شاید اس لیے لکھا کہ حاجی صاحب ہو کے ایسا کام کر رہے ہیں، تو دیکھیں حاجی ہوں یا غیر حاجی ہوں، بہرحال جس بھی کام سے مخلوق خدا کو تکلیف پہنچے، اگر یقینی طور پہ تکلیف پہنچے تو کم از کم مکروہ تحریمی ہے، حرام کے نزدیک ہے، اور اگر اس کا شائبہ اور گمان ہو تو کم از کم مکروہ تنزیہی تو ہے۔ اسی لیے فقہا نے فرمایا کہ اگر کوئی فٹ پاتھ گھیر کر، روڈ گھیر کر اپنی چیزیں بیچ رہا ہے اور اس سے مخلوق خدا کو تکلیف ہو رہی ہے تو اس کو بیع مکروہ کہا ہے، یعنی گناہگار بھی ہوگا اور اس کو بیع کو نہیں کرنا چاہیے، اس میں کراہت ہوتی ہے۔ ہاں اگر روڈ تھوڑا سا لیا ہوا ہے لیکن لوگوں کو تکلیف نہیں ہو رہی تو چلے گنجائش نکلے گی، ورنہ یہ جتنے بھی فٹ پاتھ گھیر کر بلکہ آگے جگہ بنا کر، اور بلکہ اس کے بعد پارکنگ بھی ہوتی ہے، جو ٹریفک چل رہا ہے اتنی سی جگہ میں اور اتنی بڑی جگہ کے اندر سب گھیرا ہوا ہے، تو یہ سارے کے سارے گناہگار ہو رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال جو سنے گا وہ مجھے برا بھلا کہنا شروع کر دے گا اور کبھی بھی باز نہیں آئیں گے، کیونکہ ہم اور یہ ایک ہماری دلیل ہوتی ہے، سب کر رہے ہیں ہم بھی کریں تو کیا ہے، ٹھیک ہے پھر سبھی جواب دیں گے میدان معاشر میں، آپ بھی نہیں بچیں گے، وہاں یہی کہہ دیجئے گا اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ سب کر رہے تھے تو میں نے بھی کر لیا۔ تو بہرحال یہ حاجی صاحب جو ہیں ٹھیکیدار، یہ پھنسیں گے بالکل، کیونکہ یہ مخلوق خدا کے لیے باعث تکلیف بن رہے ہیں۔ ان کو واجب تھا کہ جب آپ وہاں سے سمیٹتے ہیں سب چیزیں تو وہاں بالکل صفائی کروائیں۔ یہ کوئی گورنمنٹ کا کام نہیں ہوتا کہ آپ کہیں پر بھی کر کے اور نکل جائیں، ویسے تو صفائی کروانا گورنمنٹ کا کام ہے، لیکن آپ کی اس طرح کی بیجا آلودگیوں کو ختم کرنا گورنمنٹ کا کام کوئی تھا، یہ تو آپ کا کام تھا، لہٰذا اس قسم کے ٹھیکیدار شدید گناہگار ہوں گے۔ آپ لڑیں نہیں، ان کو پیار محبت سے سمجھائیں، اور اگر وہ نہیں باز آتے تو اگر آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے تو آپ تھوڑا سا صفائی وغیرہ کر دیں تاکہ چلو مخلوق خدا کو راحت مل جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک شخص کو صرف اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخلہ عطا فرما دیا کہ اس نے روڈ پر ایک شاخ تھی جو کافی آگے تک آئی ہوئی تھی اور مخلوق خدا کو تکلیف ہوتی تھی، اس نے وہ شاخ کٹوا دی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخلہ عطا فرمایا، یعنی فیوچر میں اب وہ میدان محشر میں حساب کتاب کے بعد جنت میں جائے گا، تو یہ آپ کے لیے باعث نجات ہو سکتا ہے۔ ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ بطخ اور خرگوش کا کھانا جائز ہے، اور کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانا ثابت ہے؟ دونوں بالکل جائز ہیں۔ بطخ کا تو میرے ذہن میں کوئی ایسی روایت نہیں ہے جائز بالکل، اور جو شرعی اصول ہوتے ہیں جانوروں کی حلت والے اس کے اوپر یہ پورا اترتا ہے، اور خرگوش کا کھانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ کو بطور تحفہ بھی دیا گیا، بعض روایت میں کھانا بھی ثابت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کھا سکتے ہیں۔ کسی بھائی نے کہا کہ 40 سال کی عمر کا احترام کرو، کیونکہ اس عمر میں ہمیں محشر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، کیا حکم شرع ہے؟ جس نے یہ بات کہی بالکل غلط کہی، کہیں حدیث کے اندر نہیں آیا کہ جب لوگ مر کے اٹھیں گے تو سب کو 40 سال کا کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا۔ اس طرح کی جو مستقبل کی باتیں ہیں یہ صرف نبی بتا سکتے ہیں، اور از خود نہیں، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، پھر وہ ان چیزوں کو پبلک کو بتاتے ہیں۔ لہٰذا اس طرح کے معاملات پر کلام کرنا یہ گویا کہ غیبی امور پر از خود مطلع ہونے کے مترادف ہے، اس کے دعوے پر یہ مشتمل ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں جانتا ہوں میدان محشر میں کیا ہوگا، حالانکہ آپ تو نبی نہیں ہیں، تو اس طرح کی خبریں دینا یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ ہاں جنت کے بارے میں ضرور اصحاب رسول کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتیوں کی عمر 30 یا 33 سال ہوگی۔ ایک بات یاد رکھیے گا، جب حدیث میں یا کا لفظ بیچ میں آتا ہے وہ نبی کریم نے نہیں فرمایا ہوتا، وہ راوی کو شک ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 کا لفظ کہا تھا یا 33 کا لفظ کہا تھا، تو وہ اس وجہ سے کہ اگر 30 کا کہا اور میں 33 کہہ دوں تو نبی کریم کی طرف جھوٹ منسوب کرنا لازم آئے گا، یا سرکار نے 33 کہا میں 30 کہہ دوں تو یہی ہے، تو اس ڈر کی وجہ سے دونوں ذکر کر دیتے ہیں، کیونکہ یا کا لفظ جو ہے یہ شک پیدا کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں یا تو یہ ہوگا یا یہ ہوگا، اور نبی کی خبر میں کبھی شک و شبہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو اللہ کی وحی سے بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ صحابی کیا ہے، تو 30 سال ہوگی یا 33 سال، یہ تو جنت کے بارے میں تو یہ ہے، حدیث صحیح حدیثوں میں موجود ہے، آپ کے دادا دادی نانا نانی ماں باپ آپ کے بیٹے پوتے نواسے سب کے سب 30 سال کے ہو کے جنت میں جا رہے ہوں گے، کیا دلکش منظر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کے قدموں کے صدقے میں اور اپنے حبیب کے صدقے آپ سب کو بھی اللہ تعالیٰ جنت میں یہ منظر دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر سجدے سے اٹھتے ہوئے کسی کو گھٹنوں میں شدید پین ہو جاتا ہے اور درد کے باعث زبان سے ہائے اللہ نکل جائے
تو نماز باقی رہتی ہے یا ٹوٹ جائے گی؟ دیکھیں فقہا نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ منہ سے غیر اختیاری طور پر نکلنے والے وہ الفاظ جو درد کی وجہ سے، غم کی وجہ سے، صدمے کی وجہ سے نکل جاتے ہیں، جیسے آہ، اوہ، ہائے، تو ان پر نماز فاسد نہیں ہوتی۔ تو اگر غیر اختیاری طور پہ ایک دم گھٹنے میں پین ہوا ہے، اللہ نکل گیا، تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی، نماز کو جاری رکھا جائے۔